إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ کا یہ درس جو ابھی بنو عباس کی خلافت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور بنو عباس کے پہلے خلیفہ ابو العباس صفاح، اس کے بارے میں بات پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکی، پچھلے کئی درس میں آئی، اور آج کا جو درس ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے ابو جعفر منصور، کیونکہ یہ بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ابو العباس صفاح کا انتقال ہو گیا، اور بہت کم مدت تک اسے خلافت کا یہ منصب سنبھالنا پڑا۔ 4 سال چند مہینے وہ خلیفہ رہا۔ عمر بھی ابھی بہت کم تھی، کیونکہ تقریباً وہ 26 ایئر اس کی عمر تھی یا اس سے کچھ زیادہ۔ اس وقت اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا، اور 4 سال چند مہینے وہ خلیفہ رہا، اور اس کی وفات چیچک کی بیماری میں، چیچک جو ہے چکن پاپ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں اس کی وفات۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور یہ خلیفہ بنا ہے۔ تو اصل دیکھا جائے، کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ عباسی خلافت کا اصل جو مؤسس ہے، جس نے اس خلافت کو مضبوط کیا ہے، اسٹیبلش کرنا جسے کہتے ہیں، پورے طریقے سے اس کو مضبوط جس نے کیا، وہ یہی ہے ابو جعفر منصور۔ پچھلی تاریخ آپ کو یاد دلا دوں تھوڑی سی، کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، 20 سال تک انہوں نے خلافت کی، تو معاملات بہت اچھے تھے، پریشانیاں نہیں تھیں، سب ایک ساتھ تھے، ایک پلیٹ فارم پر، کہیں فتنے وغیرہ جو سر نہیں اٹھائے تھے، کوئی بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوا تھا اس دور میں۔ لیکن جب ان کے بیٹے یزید خلیفہ بنے تو وہاں سے فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ تقریباً ان کے ہاتھ سے حکومت بھی نکل ہی چکی تھی۔ پھر سے مروان نے دوبارہ اسٹیبلش کیا اسے، مروان بن حکم نے، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے سارے فتنوں کا قلع کما کر کے، یعنی سارے فتنوں کو ختم کر کے، بہت ہی پائیدار حکومت بنی امیہ کی قائم کی تھی، جو بعد کے خلفاء نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہی کچھ کیفیت یہاں ابو جعفر منصور کی بھی ہے، کہ ابو جعفر منصور جب یہ خلیفہ بنا تو کچھ چیلنجز تھے اس کے دور میں بھی، ان چیلنجز کا سامنا کیا اس نے، اور ان سب کو ختم کیا۔ جہاں جہاں سے خطرہ تھا حکومت کو، اور جہاں سے فتنے کی آگ بھڑک سکتی تھی،
ان سب کو جو ہے اس کا خاتمہ کر دیا اس نے، اور حکومت کو بہت ہی پائیدار اور مضبوط بنا دیا۔ اور اس طرح سے اس کے بعد جو خلفاء آئے ان کے لیے آسانیاں ہوئی خلافت کا یہ بوجھ اٹھانے میں، اور خلافت کا بھی کے معاملات طے کرنے میں۔ تو اسی لیے ابو جعفر منصور کی بنی عباس کی خلافت میں بڑی اہمیت ہے، اس کے دور کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی آئیں گی، سیکھنے کی باتیں بہت ہوتی ہیں اس میں، تاریخ میں لوگ تاریخ کی طرف توجہ کم دیتے ہیں، حالانکہ تاریخ کا فائدہ یہی ہوتا ہے، ہم جو تاریخ گزر چکی ہے نا اس کو تو میں بار بار کہتا ہوں، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس کو بدلنے کے لیے درس نہیں ہوتا ہے یہ۔ یا اگر ہم کہیں کسی کمی وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی ہوئی، یہ ہوئی، تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک انالائسس ہوتا ہے، اس کا تجزیہ ہوتا ہے یہ۔ اور اس میں یہ کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ غلطی فلاں کی غلطی، وہ تو جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے، وہ ہم کو اس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا ہے اب تاریخ میں۔ ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے اس میں تاریخ سے، کہ ہمیں خود اپنی زندگی سنوارنے میں اس سے مدد ملتی ہے، اپنے حالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو تاریخ جو چیزیں گزر گئی نا، ایسا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہیں آتی ہیں، ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، حالات کا سامنا، ہم خلیفہ نہیں ہیں لیکن ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں نا، تو ان کا برتاؤ بھی کبھی اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے اس دور میں لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آج کے بہت سے حالات کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے جب ہم تاریخ کے بارے میں یہ باتیں پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے پہلے اور اس طرح سے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو حالات کو سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے اس میں۔ اسی لیے تاریخ کو جاننا ہوتا ہے، اس کو سیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہوتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں خاص طریقے سے ایسی باتیں آپ کو بہت آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ابو جعفر منصور کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ یہ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا بھائی تھا ابو العباس صفا کا۔ جو پہلا خلیفہ ہے نا ابو العباس صفا، جس کا ذکر آ چکا، وہ اس سے چھوٹا تھا عمر، اور زیادہ فرق تھا، وہ بھی کوئی بہت کم فرق نہیں تھا، زیادہ فرق تھا، یعنی 1-2 سال کا نہیں بلکہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک 8-9 سال تک کا فرق تھا دونوں کے بیچ میں عمر کا، یا 10 سال کے قریب مان لیجئے فرق تھا۔ تو اتنا جو ہے فرق تھا، لیکن پھر بھی پہلے خلیفہ وہ بنا تھا کیونکہ اس کے جو بھائی، ان کے جو بھائی تھے ابراہیم، انہوں نے اسی کے لیے وصیت کی تھی کہ ان کا نائب اسی کو بنایا جائے اور ان کی جگہ پر اسی کو متعین کیا جائے۔ تو وہ خلاف ورزی نہیں کر سکے اس کی، اور اس طرح سے وہ پہلا خلیفہ بن گیا تھا ابو العباس صفا۔ اور بہت کم عمر میں ہی اس کو دنیا سے جانا بھی پڑا، 30+ اس کی عمر تھی، اور اسی میں وہ دنیا سے چل بسا۔ اب اس کا بھائی اس وقت 41 اس کی عمر ہے، جب ابو العباس صفا کے بعد خلیفہ یہ بنا ابو جعفر منصور، جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس کی عمر کتنی ہے، 41 ہے یہ۔ اور یہ خلیفہ بنتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے، اور 136 ہجری، 136 ہجری، یعنی ہجرت کا یہ سال 136۔ 132 میں عباسی حکومت قائم ہوئی تھی، وہ تو آپ کو پہلے سے 132 یہی وہ سال ہے جس میں بنو امیہ کی اموی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، دا اینڈ جو ہے کہتے ہیں بنو امیہ کا دا اینڈ، اور عباسی حکومت کی وہاں سے شروعات تھی 32، اور 4 ایئر اور چند مہینے جو ہے اس کی حکومت رہی ابو العباس صفا کی۔ تو اس طرح سے 136 کے لاسٹ میں جا کر کے جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ابو جعفر منصور کی حکومت قائم ہوتی ہے، یہ خلیفہ بنتا ہے۔ اس کی عمر اس وقت 41 ایئر ہے۔ اس کی حکومت بڑی لمبی چلتی،
اسی لیے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی حکومت عباسی خلافت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ بڑی لمبی جو ہے مدت بھی رہی اس کی خلافت کی۔ اس کا رنگ جو ہے تقریباً وہی گورا رنگ جو ہوتا ہے وہی رنگ تھا، گندمی ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ گندمی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گیہوں کا رنگ ہوتا ہے اس طرح کا اس کا رنگ تھا۔ تو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت جو ہے، ابھری ہوئی ناک، ہلکی پھلکی داڑھی رکھتا تھا، اور بڑے بڑے بال، لمبی لمبی زلفیں اس کی، اور جسم بالکل چھریرا بدن جسے کہتے ہیں، ہلکا پھلکا جسم، لمبا جو ہے۔ تو اس طرح سے بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھنے میں بہت ہی، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ہے جو پرسنالٹی ہوتی ہے دیکھنے کے لحاظ سے، اس کی جو شکل ہوتی تھی، تو وہ اس زمانے کے لحاظ سے اپنی شکل و صورت کے لیے بڑا مشہور تھا یہ ابو جعفر منصور۔ شروع کی زندگی میں اس نے حدیث کا علم بھی حاصل کیا تھا، فقہ کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کے مسائل کو جاننا اور سمجھنا۔ تو یہ لوگ جو اپنے اس طرح کے خاندان میں پلتے بڑھتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے دین کا علم نہ حاصل کیا ہوں۔ جتنے بھی آپ کو اس کے بعد بھی آئیں گے خلیفہ، بنو امیہ کے دور کے بھی جو خلیفہ تھے، تو خلیفہ کے جو اولاد ہوتی ہے نا، اس کو باقاعدہ ان کی تربیت کے لیے اس زمانے کے مشہور علماء کو متعین کیا جاتا تھا کہ وہ ان کو آ کر کے پڑھائیں، ان کو درس دیں۔ تو یہ سب کے بارے میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی حدیث اور فقہ کا علم اس نے اپنے بچپنے میں، یعنی اپنی چھوٹی عمر میں بہت اچھی طرح سے حاصل کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ کوئی، یعنی آپ جیسے بولتے رہتے ہیں کہ عالم اور یہ علماء کی سرپرستی حاصل تھی، یہ تھا وہ تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگ کہیں جاہل اور علم یا دین کے مسائل سے بالکل ناواقف، کچھ نہ جانتے ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جانتے تھے یہ بہت سی چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی خلافت کی وجہ سے، حکومت کی جو خواہش اور جو حکومت کے تعلق سے حرص اور لالچ، وہ حرص اور لالچ ان سے بہت سے ایسے کام کراتی ہے جو اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ تو بہرحال اس کی حکومت قائم ہوئی 136 سے ہجری، اور تقریباً 22 ایئرس تک اس کی حکومت چلتی رہی۔ وہی میں نے آپ سے کہا بڑی لمبی مدت تھی اس کی، اس کا پیریڈ جو ہے نا بہت لمبا، 22 ایئرس سوچیے آپ جو ہے۔ اور اس پوری جو ہے مدت میں جتنے بھی لوگوں سے عباسی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، یعنی جو ڈینجر ہو سکتے تھے، وہ جو یہی چیلنجز تھے اس کے سامنے، کیونکہ اس زمانے میں جب عباسی حکومت قائم کی گئی تھی تو بہت سے لیڈر تھے جن کی لیڈرشپ ابھر کر کے آئی تھی۔ اس میں بڑا نام ابو مسلم خراسانی کا تھا، اور ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی عباسی حکومت کو قائم کرنے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت میں طاقت کئی لوگوں کے پاس، تو وہ سب لوگ بھی اپنی جگہ پر پاورفل مانے جاتے تھے۔ تو جب طاقت کئی کے پاس ہوتی ہے اور طاقت کو مرکز نہیں ملتا ہے، سینٹر نہیں ملتا ہے، تو اس وقت ہمیشہ بغاوت کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو بہت پاورفل ہیں، اگر ان کے خلاف ان کو جو ہے کہیں بھی کچھ شبہ ہو گیا حکومت کے تعلق سے، تو یہ لوگ حکومت کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے۔ تو پہلی کوشش کیا ہوتی ہے خلیفہ کی کہ یہ پاور جو ہے نا سب کے ہاتھ سے لے لیا جائے، اور ون مین شو جو کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس طرح کی بات ہونی چاہیے۔ اور جب تک وہ چیز نہیں ہوگی، پاور لوگوں کے ہاتھوں سے لے نہیں لیا جائے گا، تب تک ون مین شو نہیں ہو سکتا، ورنہ بغاوت کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی باتیں ہیں یہ جو کہہ رہا ہوں، آج آپ خود اپنے ملک میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ خود جو ہے ہمارے ملک میں بالکل وہی جو ہے چیز ہے جو اس زمانے میں
ابو جعفر منصور کے دور کی جو چیز ہے نا، آج جو کے درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بالکل وہی انداز ہے ہمارے اس ملک میں۔ تو ہمارے اس ملک کی ابھی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت ہے، جس کی کوشش یہی رہی ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہو، بقیہ لوگوں کے ہاتھ سے پاور، یعنی دوسری تمام لیڈرشپ ختم ہو جائے اس کے بیچ میں، بس ایک لیڈر سامنے رہے اور اسی کے پیچھے سب کو چلنا ہے۔ وہ جیسا چاہے گا، جو چاہے گا کرے گا۔ وہ تاناشاہی جو ہوتی ہے، وہ انداز جو ہے، جو ڈکٹیٹرشپ کا ہوتا ہے، وہ انداز آنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تمام لیڈرشپ کو ختم کر دیں۔ جتنے بھی ابھرے ہوئے لیڈر ہیں جن سے بغاوت کا ڈر ہوتا ہے، ان سب کو آہستہ آہستہ ٹھکانے لگا دیا جائے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہی تاریخ ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تاریخ پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو حالات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ابو جعفر منصور کی حکومت جو اتنی لمبی حکومت تھی، تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس نے اپنی حکومت میں بہت ساری فتوحات کی ہوں۔ اسلامی حکومت جو ان علاقوں میں تھی، ابھی بڑی جو بنو امیہ کے دور میں جو فتوحات ہوئیں، جو بہت بڑا علاقہ تھا اسلامک ورلڈ کا اس وقت، تو اس سے آگے بڑھ گئی ہوگی یہ اسلامی حکومت، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ بلکہ انہوں نے صرف کوشش یہ کی کہ اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اور یہ اندر سے جو فتنے ہو سکتے ہیں ان کو دبانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے جہاں جہاں طاقت تھی ان سب کو ختم کیا۔ لیڈرشپ جہاں سے ابھر سکتی تھی ان سب کو ختم کیا، اور ون مین شو کا کام اس نے کیا۔ تو کیسے جو ہے وہ ہوا، وہی آج کے جو ہے درس میں بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جتنے بھی لوگوں سے بغاوت کا ڈر تھا، اور جو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے تھے، یا جو لوگ اس کی بات جیسے یہ حکم دے فوراً تسلیم جو ہے کرنا یہ ضروری، جو لوگ اس کی بات یعنی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ انکار بھی کر سکتے ہیں، بات نہ ماننے کی بات ہو سکتی ہے، تو ان سب کو اس نے ختم کرنے کو اور ان کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ اس نے بہت سارے اور کام بھی کرائے ہیں، وہ بعد میں بات آئے گی، لیکن جو شروع میں چیلنجز تھے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس کی ہوئی وہ یہ کہ ابھی کوفہ کے ایک جو ہے کوفہ کا ہی ایک ایریا تھا، لیکن شہر سے باہر تھا، وہاں پر ان کا دارالخلافہ تھا یا کیپٹل سٹی تھی ابو العباس صفاح کے دور میں۔ لیکن اس نے جو پہلا کام کیا تھا ابو جعفر منصور نے، کہ اس نے بغداد نام سے ایک شہر تعمیر کرایا اور اس کو کیپٹل سٹی بنایا، اور یہیں سے عباسی حکومت میں کیپٹل سٹی یہ بغداد بنا۔ بغداد کا نام سنتے رہتے ہیں، آج بھی عراق میں وہ بغداد کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو آج تک پھر وہ عراق کی کیپٹل سٹی وہی بغداد ہی ہے۔ تو یہ بغداد کی تعمیر کس نے کرائی تھی، شہر کی؟ یہ ابو جعفر منصور نے کرائی تھی۔ اور سیاست کے میدان میں یہ بڑا ماہر شخص تھا یہ ابو جعفر منصور، یعنی یہ اس کو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس میدان کا بہت ہی اچھا کھلاڑی تھا، سیاست کے میدان۔ اس کی جو ہے مثال یہی ہے کہ اس نے اپنے تمام مخالفین کو ایک ایک کر کے سب کو ٹھکانے لگایا۔ اس نے کوشش یہی کی کہ عالم اسلام میں، پورے جو اسلامک ورلڈ ہے، پوری جو ہے اسلامک ورلڈ میں اس کی گرفت اور اس کی پکڑ مضبوط ہو جائے، اس کے لیے اس نے بہت جو ہے کوشش کی، اور اپنے آپ کو ون مین شو والا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو۔ تو سب سے پہلا جو کام کیا اس نے اس سلسلے میں، یعنی بغاوت یا مخالفین کو ختم کرنا، یا جہاں جہاں لیڈرشپ پنپ سکتی تھی، ابھر سکتی تھی، ان کو ختم کرنا، اس کے لیے پہلا جو کام تھا وہ اس کے اپنے چچا عبداللہ بن علی، اس کے چچا عبداللہ بن علی، یہ چچا تھے اس کے،
ابو جعفر منصور کے، اس کے چچا کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، لیکن آپ جو ہے سنیے کہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ تو اس کے چچا عبداللہ بن علی، ان کی مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑا ابو جعفر منصور کو۔ کیوں ایسا کرنا پڑا؟ کیونکہ عبداللہ بن علی اس نے بڑی قربانیاں دی تھیں، چچا تھے، بڑی قربانیاں دی تھیں عباسی حکومت کے تعلق سے، اور ابو العباس صفاح کی حکومت قائم کرانے میں انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اس کے چچا عبداللہ بن علی نے۔ اور اس کے چچا عبداللہ بن علی ہی نے جو آخری اموی خلیفہ تھا مروان ثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو جو ہے آخری معرکے میں، آخری جنگ میں بڑی زبردست شکست دی تھی۔ تو وہ سب جو ہے اس وقت یہی جو ہے اس کے چچا یہی تھے، اس میں جو ہے انہوں نے ہی آگے بڑھ کر کے انہی کے کمان میں، یا کہیے کہ انہی کی لیڈرشپ میں، وہ سب جو ہے بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ یہ عبداللہ بن علی، انہوں نے شام کا پورا علاقہ فتح کر کے عباسی حکومت کو مضبوطی دی تھی، اور ان کی اس خدمات کے بدلے میں ابو العباس صفاح نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ ابو العباس صفاح کے بعد خلیفہ یہی بنیں گے۔ اب یہاں سے آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، ابو العباس صفاح پہلا خلیفہ، اس نے کیا وعدہ کر لیا کہ اب میرے بعد چچا ہم آپ کو خلیفہ بنا، میرے بعد آپ خلیفہ رہیں گے، بڑی قربانیاں آپ کی ہیں، آپ نے بہت جو ہے محنت کی ہے اس حکومت کو مضبوط کرنے میں، تو اس لیے میرے بعد خلیفہ آپ ہوں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ مرنے کے وقت میں ابو العباس صفاح نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور کے لیے وصیت کر دی کہ خلیفہ یہ بنے۔ جو وعدہ تھا عبداللہ بن علی یعنی چچا سے جو وعدہ تھا، بھتیجے نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ بھتیجے نے اپنے بھائی کو خلیفہ نامزد کیا، یعنی اس کے بعد اب خلیفہ ابو جعفر منصور بنے گا۔ اب اس سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ عبداللہ بن علی، غصہ تو آئے گا نا ان کو، کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی حکومت کو قائم کرنے میں، اور جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ خلیفہ بنیں گے، اب جب وفات کا وقت آیا تو اپنے بھائی کو خلیفہ بنا دیا۔ تو اندر اندر آدمی اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ غصہ بھی آئے گا، اور جب غصہ آئے گا تو حکومت کے خلاف بغاوت بھی کرے گا۔ تو یہ پہلا چیلنج تھا ابو جعفر منصور کے سامنے، یہ چیلنج خود گھر کا چیلنج، یہ چیلنج اس بدعہدی کا نتیجہ تھا جو کہ خود اس کے بھائی ابو العباس صفاح نے کی تھی، وعدہ کر کے وعدہ نبھانا بھول گیا ہو، اور چچا کو آس دلائی، امید دلائی، نہیں کچھ کہتا تو بات دوسری تھی، امید دلا کر کے اس کی امید کو توڑ دینا، تو اس میں انسان کو، فطری بات ہے، انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلا چیلنج اس کے اپنے چچا عبداللہ بن علی۔ ابھی جو بھی میدان جنگ کے آدمی تھے نا، میں نے آپ سے کہا ابھی کہ اب جو بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے میں، اور جو آخری جنگ ہوئی تھی بنو امیہ کی آخری خلیفہ سے، اس میں اس نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، عبداللہ بن علی نے۔ تو اب اس کے پاس بھی طاقت تھی، یعنی فوج کے آدمی تھے جو اس کے ماتحت تھے، تو اب جب آدمی کے پاس کچھ طاقت ہوتی ہے تو بغاوت بھی کرتا ہے، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی عبداللہ بن علی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ تو سب سے پہلا چیلنج ابو جعفر منصور کے سامنے کیا آیا کہ خود اس کے اپنے چچا جن سے خلافت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا، خلاف ورزی کی گئی، تو وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے چچا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پرانے
जिस जो बनु अब्बास की हुकूमत कायम करने में जिसका बड़ा हाथ रहा, अबू मुस्लिम खुरासानी, उसकी तरफ देखा, अबू जाफर मंसूर, और बुलाया अबू मुस्लिम खुरासानी को, जो बनु अब्बास की इस हुकूमत का नमक खार कहा जाता है। आज के दौर में हम उर्दू में क्या कहते हैं? नमक खार जो है, यानी किसी का नमक खाया है ना, तो उसको पूरा करना है। तो उर्दू का मुहावरा है, तो वो समझ लीजिए कि अबू मुस्लिम खुरासानी को, जो बहुत ही आ, अब्बासी हुकूमत का बड़ा वफादार कुत्ता कहते हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसको माना जाता था, बहुत ही वफादार शख्स ये माना जाता था, जिसने बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी थी और बहुत से लोगों की जानें ली, जुल्म किया था लोगों पर अब्बासी हुकूमत कायम करने के लिए। तो उसी की तरफ निगाह उठी अबू जाफर मंसूर की, और उसने अबू मुस्लिम खुरासानी को बुलाया और कहा कि जाओ चचा हमारे, जो हमारे खिलाफ बगावत पर उतारू हैं, बगावत पर जो है आमादा हैं, जाओ उनके खिलाफ जो है जंग करो। अब वो मुस्लिम खुरासानी, बस उसको क्या, एक मरतबा ललकार दिया, उठ खड़े हुए, क्योंकि बड़े वफादार थे ये अब्बासी हुकूमत। तो फौरन जो है मैदान जंग में कूद पड़े। अब्दुल्ला बिन अली जो चचा थे, वो हार गए इस जंग में, क्योंकि बहरहाल ताकत ज़रूर थी, लेकिन ये तो पूरी खिलाफत है ना। और अबू मुस्लिम खुरासानी के पास जो ताकत थी खुरासान के इलाके की, उसके मातहत बहुत से लोग थे, और ये खुद भी एक फ़ौजी जर्नल था। इसके साथ भी फ़ौज की एक बड़ी मजबूत जो है इसके पीछे ताकत थी। तो वो जो इस तरह से अब्दुल्लाह बिन अली वो हार गए, और वहाँ से हार करके वो अपने भाई सुलेमान बिन अली के पास, जो बसरा में थे, वहाँ आकर के छुप गए। अब उसके बाद जो है जब आकर के अब्दुल्लाह बिन अली अपने भाई के पास आकर के छुप गए, सुलेमान बिन अली के पास, तो उसने आकर के बहुत ही अबू जाफर मंसूर को बड़ा समझा बुझा करके किसी तरह से जो है मनवा लिया कि इनको छोड़ दिया जाए, अब्दुल्ला बिन अली को कत्ल न किया जाए। तो भाई के समझाने बुझाने पर मंसूर मान तो गया, लेकिन उसको गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया अब्दुल्ला बिन अली। यहाँ बाहर नहीं इसको रहने देंगे, ठीक है कत्ल नहीं किया, लेकिन बस क्या है, अब कत्ल करने का एक दूसरा अंदाज अपनाया कि उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। आज के दौर में जिसे हम कहते हैं कि जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उसका क्या हुआ कि चंद सालों के बाद, वो भी तकरीबन 9 साल जो है के बाद, उसी जेल की काल कोठरी में उसका इंतकाल हुआ। अब वो क्या हुआ, उसके पीछे की क्या कहानी है, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। लेकिन बहरहाल इस जेल के अंदर ही उसकी रूह उसके जिस्म से आज़ाद हो गई। ये वो अंजाम है मेरे भाई, ये वो अंजाम है। यही चीज़ें सीखने की होती हैं, यही चीज़ें, यही मैंने आपसे कहा कि तारीख पढ़ने का मकसद क्या होता है, यही सब होता है कि हमको सीखना होता है उसमें। यही अब्दुल्लाह बिन अली, जिन्होंने अब्बासी हुकूमत कायम करने के लिए अपना खून पसीना एक किया, सब कुछ किया, और सिर्फ किस वजह से, ख़ानदानी तासुब की वजह से। ख़ानदानी तासुब ना, भतीजे हैं, अपने लोग हैं, चलो इनका साथ देंगे, कुछ उम्मीद लेकर के ही ना साथ दिए रहे होंगे कि चल करके हम वो हुकूमत कायम होगी तो हमको भी फ़ायदा होगा। वही चाह रहे होंगे कि हमको हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। हुकूमत के बजाय क्या मिला, ये जेल की काल कोठरी, और उसी में फिर जिंदगी से हाथ धो बैठे, और तो कुछ नहीं मिला। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आदमी को हक का साथ देना चाहिए। हक क्या है, सही बात क्या है, कभी भी गलती में किसी का साथ दें,
اس وجہ سے کہ وہ جو ہے چلو ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھائی ہے، یا ہمارے علاقے کا ہے، یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا تعصب سامنے رکھ کر کے جب ساتھ دیں گے اور حق کے خلاف کسی کا ساتھ دیں گے تو وہ انجام اچھا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ باطل کا ساتھ دینے والوں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں۔ اس کی ایک مثال خود ابو جعفر منصور کے یہ چچا عبداللہ بن علی کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے۔ چچا تھے، وہ بڑی عمر کے، ظاہر سی بات ہے کہ چچا ہیں تو رشتے کا اپنا احترام سب کچھ، لیکن اس جو ہے سیاست میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، اور سیاست میں آدمی ساری قربانیوں کو بھول جاتا ہے۔ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو قربانیاں اور سب کچھ آپ کو ہری ہری جو ہے گھاس بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن موقع پڑنے پر سب کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، بعد میں کچھ نہیں ملتا۔ تو اس سے سیکھنے کی چیزیں یہی بول۔ تو یہ پہلا چیلنج تھا اس کے اپنے چچا عبداللہ بن علی، جنہوں اس کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ ان کو خلیفہ بننا تھا، وعدہ یہ کیا گیا تھا، لیکن ان کو خلیفہ نہیں بنایا گیا تھا، ابو جعفر منصور کو خلیفہ بنایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت سی پیدا ہو گئی تھی ان کے تعلق سے، اور طاقت تھی تو انہوں نے طاقت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہا، آخر ان کی طاقت کو توڑ دیا گیا اور جیل کی کال کوٹری میں بھیج دیا گیا، اور وہیں پر ان کی روح ان کے جسم کے قید سے آزاد ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرا جو چیلنج تھا ابو جعفر منصور کے سامنے، وہ ابو مسلم خراسانی کا چیلنج۔ اب یہ ابو مسلم خراسانی بھی ایک بڑی طاقت کا نام تھا اس وقت۔ ابو جعفر منصور سے کہیں زیادہ قربانیاں ابو مسلم خراسانی کی تھیں عباسی حکومت قائم کرنے میں، اور اصل کہہ لیجیے کہ جو ہے جس نے اپنی سیاست، مکاری، ہوشیاری اور دغابازی اور لوگوں کو قتل کرنا، جس کا اصول یہ تھا کہ اقتل من شککت فیہ، جس کے بارے میں بھی شبہ ہو جائے اسے قتل کر دو، نہ جانے کتنے بے گناہوں کے قتل کا بوجھ اس کے اوپر تھا ابو مسلم خراسانی، اور سب یہ کس وجہ سے؟ عباسی حکومت کو قائم کرنے اور اس کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہی ابو مسلم خراسانی، اس کے پاس بھی طاقت تھی، اور میں نے آپ سے کہا کہ ابو جعفر منصور یہ چاہتا تھا کہ ون مین شو ہو، میں جو کہوں وہی ہوگا۔ ابو مسلم خراسانی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس طاقت بھی تھی، خراسان کا پورا علاقہ وہ اس کے بڑے وفادار تھے، اور بڑی فوجی طاقت تھی وہاں پر۔ ابو جعفر منصور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب اس کو یہ طاقت توڑنا تھا، ابو جعفر منصور کو یہ طاقت توڑنا تھا۔ اب یہ سیدھے طریقے سے لڑائی کر کے تو نہیں کر سکتا تھا، تو یہاں پر لومڑی کی ایسی چالیں چلی گئیں، اس کو اردو میں محاورے میں کہتے ہیں لومڑی کی چال چلنا، کہ آپ دنگ رہ جائیں گے سنیں گے۔ اب وہی تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے یہ تاریخ کیا کیا ابو مسلم خراسانی کے ساتھ اس نے۔ ابو مسلم خراسانی اس کو جو ہے جو بھی بنو عباس کے یا کئی عباسی حکومت کے مخالفین تھے ان کو چن چن کر کے اس نے ختم کیا تھا، اور نہ جانے اس کے اوپر کتنے بے گناہوں کے قتل کا بوجھ بھی تھا۔ یہ سب کی سب کس وجہ سے؟ یہ عباسی حکومت کو ہی قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ابو مسلم خراسانی اپنے آپ کو خود کچھ سمجھتا تھا۔ سب سے پہلی کھٹک جو اس کے بارے میں ہوئی وہ تو ابو العباس صفاح کے دور میں ہی ہو گئی تھی۔ اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنی قربانیاں دی ہیں تو سمجھے گا بھی کچھ نہ کچھ۔ ہوا یہ تھا کہ جب ابو العباس صفاح کی حکومت قائم ہوئی تھی
تو اس وقت سارے جو علاقوں کے جو عمرا تھے، یعنی گورنر کہہ لیجیے، آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے جو گورنر تھے، وہ سب نے آ کر کے ابو العباس صفاح کے پاس باقاعدہ بیعت کی تھی، لیکن ابو مسلم خراسانی نہیں آیا تھا۔ وہ خراسان میں تھا، خراسان میں اس کی اپنی حکومت تھی، اب بڑی مضبوط حکومت تھی، اور وہ آیا نہیں تھا ابو العباس صفاح کے پاس وہ بیعت کرنے کے لیے۔ اور بہت سارے وہ معاملات وہیں پر خراسان میں وہ کرتا تھا، طے کرتا تھا، اور خلیفہ سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتا تھا، یعنی ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہے بات کہ وہ تو اپنے آپ کو ابو العباس صفاح کا بھی سرپرست سمجھتا تھا، یعنی کہہ لیجئے کہ اس کا گارجین سمجھتا تھا کہ یہ لوگ تو میرے ماتحت رہنا چاہیے، کیونکہ اصل اس حکومت کو قائم کرنے میں تو میری قربانیاں تھیں۔ تو بہرحال وہ آیا نہیں جب، تو یہ چیز ابو العباس صفاح کو کھٹک گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی منصور کو خراسان بھیجا تھا تاکہ اس سے باقاعدہ جو ہے بیعت لے لیں۔ ابو جعفر منصور جب گیا خراسان اور وہاں دیکھا، تو یہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کس کا؟ ابو مسلم خراسانی کا۔ یعنی اس نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ آدمی ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا تو آگے چل کر کے حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، جو حکومت کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، اور بس اپنی طاقت کا نشہ ہے، اور یہ علاقے میں جو اس کی اپنی پہچان ہے اس کا اسے نشہ ہے۔ اسی موقع پر اس نے مشورہ دیا تھا اپنے بھائی ابو العباس صفاح کو کہ اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے، لیکن ابو العباس صفاح نے ابھی مناسب نہیں سمجھا، کہا کہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، ابھی تو نئی نئی حکومت قائم ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی یہی اس کے جو ہے آدمی جو خراسان میں تھے وہ زیادہ پاورفل بھی تھے، اگر کسی کو ادنا سا شبہ ہو جائے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ مسلم خراسانی کو مار دیا ہے تو لوگ بغاوت کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جو کہ چھوٹی عمر کا تھا، پہلا خلیفہ وہ تھا ابو العباس صفا، اس سے کم عمر کا تھا، لیکن اس نے ابو جعفر منصور کو سمجھایا کہ یہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سلیمان بن کثیر عباسی، یہ سلیمان بن کثیر، یہ خراسان کے علاقے میں عباسی خلافت کا بہت بڑا جو ہے کہیے کہ نمک خوار یہ بھی تھا، یعنی بہت بڑا خیر خواہ ویل وشر یہ بھی تھا، اور عباسی حکومت کو قائم کرنے میں سلیمان بن کثیر کی بھی قربانیاں تھیں، لیکن سلیمان بن کثیر کو ابو مسلم خراسانی نے صرف شک کی بنیاد پر قتل کر دیا تھا۔ اور یہ بات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ابو مسلم خراسانی کا ایک اصول ہی تھا کہ جس کے بارے میں شک ہو جائے وہ اس کو ختم کر دو۔ تو ادھر جو ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو اس سے اندازہ ہو گیا تھا، ابو جعفر منصور کو بھی، ابو العباس صفاح کو بھی، کہ یہ شخص آگے چل کر کے ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور ہم جو چاہیں گے وہ اس کے مطابق یہ نہیں چلے گا، بلکہ اس کی جو ہے جو رائے ہوگی نا اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو جو کچھ وہ کرتا تھا خراسان میں، ہر چیز کے لیے وہ مشورہ نہیں لیتا تھا بغداد سے، یعنی کہیے کہ جو ہے خلیفہ سے مشورہ کیے بغیر خود بھی بہت سارے کام کرتا تھا، اور اسی کی وجہ سے ان لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے اس کے بارے میں شبہ تھا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا۔ آخرکار کیا ہوا کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ابو مسلم خراسانی نہ ابو العباس صفا کو خاطر میں لایا، نہ ان کے بھائی ابو جعفر منصور کو خاطر میں لایا، کبھی بھی جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ جب جو ہے کچھ خط و کتابت اس کے ساتھ ہوئی تو اگر خلیفہ کی طرف سے کوئی خط آیا تو ایسے ہی جیسے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، ایسے جو ہے یعنی کوئی اہمیت نہ دینا اسے، تو اس طرح کا اس نے انداز اپنایا تھا، اور یہ سب چیزیں خلیفہ کو پتہ ہوتی تھی، معلوم ہوتی تھی۔ تو بہرحال
ابھی ابھی بات آپ کے سامنے آئی کہ عبداللہ بن علی جو چچا تھے ابو جعفر منصور کے، ان کو ختم کرنے کے لیے تو ابو مسلم خراسانی کا سہارا لیا اس نے، اور بھیج کر کے ان کو ختم کروایا۔ اس میں یہاں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بہت بڑا تاریخ کے لحاظ سے اہم پوائنٹ ہے یہ۔ تو اس میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ابو مسلم خراسانی بھی دشمن ہی ہے ایک طرح سے، یہ بھی، اس سے بھی ڈر ہے ہم کو، اور یہ عبداللہ بن علی بھی بغاوت کر بیٹھے ہیں، چچا ہیں لیکن بغاوت کر بیٹھے، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے، کوئی ایک تو ختم ہوگا نا، تو دشمن ایک تو ختم ہو گیا، ایک ہی باقی رہے گا، تو دشمنوں کو آپس میں لڑا دینا یہ بھی اس سیاست کی ایک بڑی اہم چال۔ لیکن اس موقع پر بہرحال ابو مسلم خراسانی جیت گیا تھا، اور جب وہ جیت گیا اور ان کے پاس جو حکومت تھی جہاں پر یہ تھے عبداللہ بن علی، جزیرہ جو ہے، وہاں پہ جو بھی مال ملا، چیزیں ملی وہاں سے، تو ابو مسلم خراسانی نے کیا کیا کہ یہ مال غنیمت جو وہاں سے ملا، حالانکہ اس کو مال غنیمت نہیں کہنا چاہیے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں بہرحال یہی لکھا ہوا ہے کہ جو مال ملا اس کو وہاں سے تو وہ مال جو ہے ملنے کے بعد وہ سوچا کہ لے کر کے اب خراسان چلے جائیں۔ خراسان سے ہی آئے تھے مقابلے کے لیے، ابو مسلم خراسانی خراسان کے علاقے میں ہی تھے، تو اب وہاں سے جو ہے یہ لے کر کے ہم خراسان چلے جائیں۔ لیکن کیا کیا، ابو جعفر منصور نے اس کو لکھا کہ آپ لے کر کے بغداد آئیے، یعنی اب یہ جو مال غنیمت ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو مال ملا ہے، مال غنیمت نہ کہیں اسے، تو اب اس کا حساب کتاب دینا ہے اس کو ابو جعفر منصور۔ جیسے ہی یہ پیغام ملتا ہے اس کو ابو مسلم خراسانی کو، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں مارنی ہو، لوگوں کو قتل کرنا ہو تو مجھ پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور جب مال ہے یہ تو مال پر مجھ پر کوئی بھروسہ نہیں کہ میں جو ہے لے جا کر کے اس کا حساب کتاب ان کو دوں جو ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بہت بھڑک گیا، اور اس نے صاف صاف جو ہے منصور کو لکھ دیا، یہ کہا کہ میں نے عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے جو تم لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے، اور اس کے لحاظ سے میں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا تھا، اور میں نے بہت سی جو ہے مخالفتیں بھی کیں، بہت سے لوگوں کو مارا بھی، میں نے کسی کی غلطی معاف نہیں کی، لوگ معافی مانگتے رہے، میں نے کسی کی معذرت قبول نہیں کی، میں نے صرف اور صرف تم لوگوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مجھے احساس ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اپنے ان گناہوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا، تم لوگوں کے لیے کیا، اور تم لوگوں کو میرے اوپر اتنا بھی اعتماد نہیں رہا کہ تم جو ہے مجھ سے اس مال غنیمت، یا کہیے کہ یہ جو مال ملا ہوا ہے اس کا حساب مانگ رہے ہو، اس کو لا کر کے بغداد میں خلافت میں پیش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو یہ جو ہے بات یہاں سے دونوں کے درمیان تھوڑی انبن ہو گئی، اب یہ کھٹاس تو پیدا ہو گئی، اب یہ آپس میں تھوڑی چپکلش تو پہلے سے بھی تھی، یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو العباس صفاح کے دور میں ہی ابو جعفر منصور ابو مسلم خراسانی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو ابو العباس صفاح کے سمجھانے پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا اس کو، لیکن اب تو یہی خلیفہ بھی ہے نا، اب یہ کب برداشت کر سکتا ہے، طیش میں یہ بھی آیا ابو مسلم خراسانی بھی کہ مجھ سے یہ حساب کتاب لیں گے۔ اب یہاں سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یہی ہے تاریخ میرے بھائی، یاد رکھیے گا یہ چیزیں، مکاریاں جو یہاں سے چلتی ہیں نا، اسے یاد رکھیے گا،
ابو مسلم خراسانی کے ساتھ سامنے سے جنگ کر کے ابو جعفر منصور کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑ سکتا ہو، کیونکہ ابو مسلم خراسانی بڑا مایہ ناز، اس کی جو لیڈرشپ تھی نا ان سے کہیں زیادہ، میں تو بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عباسی حکومت قائم کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ، اصل اس کی لیڈرشپ کام آئی، اور خراسان کا بچہ بچہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا، خراسان کا علاقہ۔ تو ابو جعفر منصور یہ سب چیزیں سمجھ رہا تھا، یہی ہوتا ہے، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ تو سامنے کی لڑائی تو اسے نہیں لڑ سکتا، اب کیا کرنا ہے؟ اور وہی لومڑی والی چال چلنا ہے، عیاری مکاری، وہی جو ہے۔ تو ابو مسلم بھی سیاست کے اس میدان کا کھلاڑی وہ بھی تھا، اور ابو جعفر منصور بھی بڑا ماہر کھلاڑی تھا عیاری اور مکاری کا۔ تو اب منصور نے یہ جو ہے طے کیا کہ ابو مسلم خراسانی کو پہلے اپنے شیشے میں اتارنا، کیونکہ اس کو دھوکے سے ہی قتل کیا جا سکتا ہے، آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں۔ تو اس کے لیے پہلے سامنے والے کے لیے، جیسے آپ شکار کے لیے پہلے چارہ ڈالتے ہیں، تو شکار آتا ہے تو شکاری شکار کرتا ہے، وہ جو ہے مچھلی کے لیے آپ چارہ ڈالتے ہیں اور مچھلی جو ہے اس چارے کو نگلنے کے لیے آتی ہے تو پھنس جاتی ہے۔ تو وہ چال چلی ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے، اور سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا اس نے کہ کوشش یہ کی کہ جو ہمارے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اس مال غنیمت کو لے کر کے، تو بد اعتمادی کی جو فضا قائم ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اب اعتماد نہیں کر سکتے، تو پہلے اس کو شیشے میں اتارا جائے کہ میں ابھی بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی ابو جعفر منصور یہ جو ہے باور کرانے کی، یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ ہم جو ہے ابھی بھی تمہارے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہیں، اور تم ہمارے محسن ہو، ہم تمہارے تعلق سے کبھی کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے لیے اس نے کچھ چالیں چلنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا اس سلسلے میں کہ اس نے اس کو ابو مسلم خراسانی، خراسان کے علاقے میں ہی اس کی پوری جو ہے طاقت تھی، اور پوری جو ہے اس کو مضبوطی حاصل تھی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر اس کو ہم خراسان جانے سے روک دیں، خراسان والی جو طاقت ہے اس کے پاس یہ ختم کر دی جائے، اور اس کو ہم دوسرے علاقے میں بھیج دیں، تو دوسرے دو تین علاقے جو ہے اس کو کہا کہ ہم آپ کو وہاں کا گورنر بناتے ہیں، تاکہ یہ کسی طریقے سے وہاں نہ پہنچنے پائے، یعنی خراسان نہ پہنچنے پائے، کیونکہ اصل طاقت اس کی خراسان میں تھی۔ تو یہ دیکھیے یہی چالیں ہوتی، تو اس مقصد سے اب کہے گا آدمی کہ چلو ہم کو فلاں علاقہ دے رہا ہے، فلاں علاقہ، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کو ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے، لیکن اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیوار کے پیچھے سے ایک کام اور کیا اس نے ابو جعفر منصور نے، کہ جس شخص کو اپنا نائب بنا کر کے ابو مسلم خراسانی خراسان سے گیا تھا اس کے چچا سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی جنگ کرنے کے لیے، ابو جعفر منصور کے چچا سے جنگ کرنے کے لیے، وہ ابو داؤد جو ہے اس کو کہا جاتا تھا، جو کہ بڑا قریبی آدمی تھا ابو مسلم خراسانی کا، لیکن اس کو حکومت کا لالچ دے کر کے ابو جعفر منصور نے منا لیا۔ اب ذرا دیکھیے یہ تاریخ اور آج کی تاریخ کی وزارت کا لالچ دے کر کے کسی بھی ایم پی اور ایم ایل اے کو آپ خرید لیں۔ آج جو آپ جو ہے نا تاریخ دیکھیے، یہ تاریخ ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں تاریخ جاننا۔ تو کیا اس نے؟ ابو جعفر منصور نے اسی کے آدمی کو جو ابو مسلم خراسانی کا آدمی تھا اور جس کو خراسان میں وہ اپنا نائب بنا کر کے آیا تھا، اس کو خریدنا چاہا، خرید لیا، بلکہ خریدنا چاہا نہیں، کہا کہ ہم تم کو خراسان کا گورنر بنا دیں گے، ہمیشہ کے لیے تم ہی گورنر رہو گے، بس
ہمارے لیے ایک کام کر دو کہ ابو مسلم خراسانی کو کسی بھی طریقے سے قائل کر لو کہ وہ خراسان نہ آئے۔ تو خود جو ہے ایسے انداز سے، چونکہ یہ اسی کا آدمی تھا نا، تو یہ جب کوئی بات کہے گا تو وہ سن بھی لے گا، تو کہا کہ تم کسی طریقے سے بھی اس کو خراسان آنے سے روک دو۔ اب جو ہے اس شخص نے بہرحال سمجھایا ابو مسلم خراسانی، کبھی تو وہ خراسان پہنچا نہیں تھا، تو خط کے ذریعے سے کہ سمجھایا، چونکہ اس کو شام اور مصر کا گورنر بنانے کے لیے ابو جعفر منصور نے پہلے ہی اس کو آفر دے دیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے شام اور مصر کا گورنر بنا رہا ہوں۔ شام کا علاقہ بھی بڑا علاقہ تھا، مصر کا علاقہ تو آج کا جو سیریا ہے نا اتنا ہی نہیں تھا، شام اس زمانے میں بڑا علاقہ تھا، تو شام اور مصر کی پوری گورنری جو ہے دے دی، اور ادھر خراسان کے علاقے میں جو اس کا نائب تھا اس کو کرسی کا لالچ دے کر کے یہ کہا گیا کہ آپ کسی طریقے سے اس کو سمجھا دو، اور سمجھا کر کے آپ خراسان آنے سے اس کو روک دو۔ اب اس طریقے سے ابو داؤد نے، چونکہ اب اس کے لیے بھی تو ایک بڑی آفر تھی نا، یہ پوری حکومت مل رہی تھی خراسان کی، تو بڑی آفر تھی، اس لیے اس نے اپنے، کہہ لیجئے کہ آقا، اپنے مالک ابو مسلم خراسانی کو خط لکھ کر کے بھیج دیا، پیغام بھیج دیا، اور یہ بتایا کہ جو ہے آپ جو ابو جعفر منصور ہے یہ اہل بیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ ان کو ناراض کر کے آپ آئیں گے خراسان تو اچھی بات نہیں ہے، آپ کوشش کیجئے کہ جا کر کے ان سے صلح اور صفائی کر لیجئے، اور معاملات کو رفع دفع کر کے آپ چلے آئے۔ اب یہ بات جو ہے اب اس کے اپنے ایک ساتھی نے کہی ابو مسلم خراسانی کے، تو اس کے دل میں بھی بات آئی کہ ہاں اگر اس کو کر لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال دل میں ایک شبہ آ چکا تھا ابو جعفر منصور کے تعلق سے کہ اب میں اگر گیا کہیں بغداد، یہ جو ہے اس کے دارالخلافہ ہے، اگر پہنچا تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے، یہ شخص دھوکے سے قتل نہ کر دے، کہیں میرے خلاف کوئی سازش نہ ہو، تو اس لیے ابو مسلم خراسانی ڈر رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ وہ آنے کے بجائے اپنے ایک ساتھی کو، جو اس کا دایاں ہاتھ مانا جاتا تھا، رائٹ ہینڈ کہتے تھے اسے اس کا، تو اپنے رائٹ ہینڈ ابو اسحاق نام کے ایک شخص کو منصور کے پاس بھیجا، تاکہ وہ جا کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے لے اور آ کر کے بتائے کہ کہیں میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے وہاں پر۔ اس طرح سے ابو اسحاق نامی شخص جب دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی وہاں پہنچا ہے، تو ابو جعفر منصور بھی، میں نے آپ سے کہا کہ سیاست کے ماہر لوگ تھے یہ، اور سیاست کے جو ہے کھلاڑی تھے یہ، اس نے بھی اپنے لوگوں سے کہا کہ خوب اچھی طرح سے اس کا استقبال کرو، اس کو ایسا ظاہر کرو کہ ہمیں بڑی خوشی ہے اس کے آنے پر، اور خوب اس کو نوازو، اس کا خیال کرو۔ اس طرح سے جب ابو اسحاق پہنچا ہے دارالخلافہ، اس نے دیکھا کہ اتنے اچھے انداز میں اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس نے ابو اسحاق کو اپنے شیشے میں اتار دیا، اور کیا ہوا، بعض روایتوں کے لحاظ سے اس میں یہ بھی تھا کہ اگر یہ جو ہے ابو مسلم خراسانی کو اطمینان دلانے میں کامیاب ہو گیا تو بعد میں اس کو بھی وزیر بنا دیا جائے گا، یا کہہ لیجئے کہ اس کو بھی کسی علاقے کی گورنری دی جائے گی، وہ سب کچھ بھی جو ہے اس کے ساتھ طے کر لیا گیا اندر اندر۔ تو ابو اسحاق جو کہ ابو مسلم خراسانی کا آدمی تھا، اسے بھی خریدنے کی پوری جو ہے کوشش کی گئی۔ بہرحال ابو مسلم خراسانی کو ابو اسحاق پر بہت اعتماد تھا۔ اب یہ بھی ایک غلطی ہے، اسے نوٹ کر لیجیے گا، یہ چیزیں جو ہے سمجھیے گا، یہی جو ہے سیکھنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آپ کی اپنی زندگی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں جو ہے آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں، یہ نصیحت ہے، کسی پر بھی آپ کو اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
اور آپ کا کتنا بھی باعتماد شخص ہو، اپنی راز کی باتیں اس سے چھپانی چاہیے۔ اب یہ ابو اسحاق، ابو مسلم خراسانی اس پر بڑا اعتماد کرتا۔ اب جب جا کر کے اس نے اس سے کہا نہیں بھائی وہاں تو بہت اچھا استقبال ہوا، کہیں بھی ابو جعفر منصور کے ذہن میں کہیں بھی جو ہے اس کے ذہن میں کوئی برا خیال نہیں ہے آپ کے بارے میں، اور وہ جو شک و شبہ ہے آپ کے دل میں کہ وہ شاید آپ کو قتل کر دے گا یا وہ سب کچھ نہیں ہے، آپ جائیے جو ہے ابو جعفر منصور کے پاس۔ اور اس کو کہا کہ مدائن علاقہ تھا، وہاں ابو جعفر منصور اس کا انتظار کر رہا تھا، کہا کہ آپ وہاں پر جائیے۔ اور اس طرح سے خراسان کا سفر، جو ارادہ تھا ابو مسلم خراسانی کا کہ وہ خراسان جائے، اس کا ارادہ چھوڑ کر کے وہ اپنے 3,000 سپاہیوں کے ساتھ، 3,000 فوج کے ساتھ وہ مدائن آ گیا، جہاں پر ابو جعفر منصور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے مزید ایک چال اور چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ ایک جو ہے ابو جعفر منصور کا ایک بڑا وفادار آدمی راستے میں ابو مسلم خراسانی سے ملا اور جو ہے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسکر کی حکومت خلیفہ مجھے دے دے، یعنی مجھے خلیفہ وہاں کا گورنر بنا دے، اور کیونکہ وہاں بہت اچھی پیداوار ہے، وہاں انکم بہت زیادہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہاں کی گورنری مجھے مل جائے۔ آپ جا رہے ہیں خلیفہ کے پاس، ابو مسلم خراسانی سے کہا آپ میری سفارش کر دیجئے گا، تو خلیفہ تو آپ کی بات بہت مانتے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو فوراً آپ کی سفارش قبول کر لیں گے۔ ابو مسلم خوش ہو گیا کہ اس کا مطلب کہ ابھی بھی ابو جعفر منصور کے پاس میرا مقام اور مرتبہ ہے، تو رہی صحیح جو کسر تھی، جو شبہ تھا، وہ بھی جو ہے اس سے دور ہوا۔ حالانکہ یہ سب جو ہے ابو جعفر منصور کی چال تھی۔ اسی طرح سے راستے میں ایک اور شخص بھی ملتا ہے، ابو ایوب۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آج کل خلیفہ مجھ سے بہت ناراض ہیں، ابو مسلم خراسانی میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ خلیفہ سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ میری سفارش کر دیجئے گا، تاکہ وہ میری جو مجھ سے ناراضگی ہے ان کی وہ ناراضگی دور ہو جائے۔ اب یہ سب سن کر کے، یہ سائیکالوجی ہے، یاد رکھیے گا، سائیکالوجی میں سے کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بار بار اس طرح کی بات آپ سنیں گے تو جو ہے آپ کو ایک یقین سا ہونے لگتا ہے۔ تو دل میں جو خیال تھا کہ ابو جعفر منصور کے تعلق سے ابو مسلم خراسانی کے دل میں جو شکوک و شبہات کے تھوڑے بہت بادل تھے، وہ سب کی سب چھٹ گئے۔ بڑا اطمینان ہو گیا اس کو، اور بڑے اطمینان سے سفر کرتے ہوئے مدائن پہنچا، جہاں اس کے استقبال کے لیے عمرہ اور بڑے بڑے افسران کا وفد جو ہے ڈیلیگیشن اس کا شاندار استقبال کرتا ہے، اور بہت ہی یعنی وارم ویلکم جسے آج کل آپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو لا کر کے ٹھہرایا جاتا ہے، بڑی خاطر مدارات کی جاتی ہے، اور اگلا دن ابو جعفر منصور سے ملاقات کا طے کیا جاتا ہے۔ ادھر جو ہے ابو جعفر منصور نے اپنے ایک ساتھی ابو ایوب کے ساتھ مل کر کے یہ پروگرام بنایا تھا کہ جب یہ ابو مسلم خراسانی ملنے کے لیے آئے گا تو اچانک اس پر حملہ کر دینا ہے، اس کو اکیلے اندر آنے دینا ہے، اس کے ساتھ جو فوج ہے، 3,000 کی فوج تھی ساتھ میں، ان کو الگ ٹھہرا دینا ہے، ان کو الگ کر دینا ہے اس سے، اور یہ ابو مسلم خراسانی اکیلا ملنے کے لیے آئے، اس کا پورا انتظام کرنا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے حالات جو دیکھے ابو مسلم خراسانی نے، تو اب اس کے دل میں شکوک و شبہات جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور اگلے دن سے کے جو ملاقات کا جو وقت تھا، منصور اپنے خاص کمرے میں تھا، جہاں کمرے کے پیچھے اس نے پردے کے پیچھے بڑی تیز دھار والی تلواریں جو ہے دے کر کے چند لوگوں کو متعین کیا تھا کہ جیسے ہی میری طرف سے اشارہ ہوگا
وہ تالی بجائے یا سیٹی بجائے، جو بھی اشارہ ہوگا، تمہیں نکل کر کے اچانک ابو مسلم خراسانی پر حملہ کرنا ہے اور اس کا کام تمام کر دینا۔ تو یہ ساری پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ کے تحت ابو مسلم خراسانی کو بلایا گیا ملاقات کے کمرے میں، اور اکیلے بلایا گیا۔ ایک طرف ابو جعفر منصور اور دوسری طرف ابو مسلم خراسانی، اور پردے کے پیچھے تلوار لیے لوگ کھڑے ہیں ابو مسلم خراسانی پر حملہ کرنے کے لیے۔ یہ پوری جو ہے، یعنی کہہ لیجئے کہ یہ تصویر ہے جو آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اب جب ابو جعفر منصور بیٹھا ہے ابو مسلم خراسانی کے سامنے، تو اس کی گستاخیاں ایک ایک کر کے یاد دلانا شروع کرتا ہے کہ تم نے فلاں موقع پر یہ کیا، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا۔ ایک ایک جو ہے چیز جو کی، میں نے آپ سے کہا کہ یہ ابو مسلم خراسانی مشورے بھی نہیں لیتا تھا، اور خلیفہ کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اس کی وہ طاقت تھی اور اس کے لیے وہ اپنی طاقت منواتا تھا۔ تب جو ہے وہ ہر بات میں کہتا تھا کہ ہاں، لیکن امیر المومنین، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ ناراضگی آپ کی دور ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے سب مجھے معاف کر دیے ہیں، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہنسی خوشی آپ سے ملاقات ہوگی یہاں پر۔ تو ابو جعفر منصور نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرا غصہ تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے تمہارے اوپر۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا جو ہے غصہ ختم ہو گیا اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب ابو مسلم خراسانی کو یقین ہو گیا کہ اس کی موت اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس نے آخری کوشش، مطلب وہ بھی سیاست داں ہی تھا، سیاسی پیترے بدلنا وہ بھی جانتا تھا، تو ایک آخری جو ہے پیترا اس نے بھی اپنا دکھایا۔ کہا امیر المومنین، میں نے آپ کی حکومت کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، اور میری جو قربانیاں ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں عباسی حکومت کو قائم کرنے میں۔ تو عباسی حکومت کا یہ خلیفہ ابو جعفر منصور ساری قربانیاں بھول جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارے وہ تو ہماری قسمت تھی، ہمیں مل گیا، تمہارا کیا ہے اس میں؟ تمہارا کیا ہے؟ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تو کوئی حبشن جو ہے، یعنی کوئی، ہم جو ہے یہ کالی کلوٹی لونڈی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی رکھتے تو وہ بھی کرتی تھی وہ۔ تو بہت ہی جو ہے، یعنی روڈ جو ہوتا ہے، بہت بڑا ہی جو، یعنی انداز جو بڑا ہی بے ادبی والا جو انداز ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ ابو مسلم خراسانی کے ساتھ اس کے لیول کو بہت نیچے کر کے ابو جعفر منصور نے بات کی، اور ساتھ میں اس نے تالی بجائی۔ تالی بجانا یہ اشارہ تھا ان کے لیے جو پردے کے پیچھے ہیں کہ وہ نکلیں اور اس کو جو ہے قتل کر دیں۔ وہ لوگ نکلے تلوار لے کر کے، ابو مسلم خراسانی پر اچانک حملہ کر دیا، اور جب پہلی مار لگی ہے ابو مسلم خراسانی کو، تو گڑگڑاتے ہوئے کہتا ہے امیر المؤمنین، آپ کی خلافت آپ کو مبارک، میری صرف اتنی درخواست ہے آپ سے کہ آپ مجھے زندہ رہنے دیجئے، کہ آپ کے دشمن آگے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے زندہ رکھیے۔ لیکن ابو جعفر منصور کہاں سننے والا تھا؟ وہی اصول، وہی ضابطہ جو ابو مسلم خراسانی نے عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے گڑھا تھا، کہ اقتل من شککت فیہ، جس کے بارے میں شبہ ہو جائے اسے قتل کر دو، اسے راستے سے فوراً ہٹا دو۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے ابو جعفر منصور نے بھی ابو مسلم خراسانی کو قتل کرا دیا، کہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے اس کو زندہ چھوڑ دیا تو آگے حکومت کے لیے یہ درد سر بن سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک تاریخ کا اہم کردار، اہم جو ہے کردار، کون یہ کردار جو ہے ابو مسلم خراسانی عباسی حکومت کا دور کا اہم کردار، دنیا سے 38 سال کی عمر، 38 ایئرس، بس اتنی ہی عمر،
دنیا سے یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو کسی اور کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گر پڑتا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں من حفر حفر له، اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں، یہ کچھ چیزیں جو کوٹ کی جاتی ہیں اس کو یاد رکھا جاتا ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ چاہ کن را چاہ درپیش، کنواں کھودنے والوں کے لیے کہ آگے بھی کنواں ہوتا ہے، یعنی جو دوسروں کو گڈھے میں گرانے کے لیے گڈھا کھودتے ہیں تو ان کے سامنے بھی گڈھا ہوتا ہے، وہ خود بھی گرتے ہیں۔ تو آج ابو مسلم خراسانی کا وہی انجام ہوا جو کبھی کسی اور کو قتل کر کے، جس کے بارے میں بھی شبہ ہو جاتا تھا اسے قتل کر دیا کرتا تھا، اس کو بھی اسی شبہے کی نظر ہونا پڑا اور اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کر دیا گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ تو ایک بڑا چیلنج تھا ابو جعفر منصور کے سامنے، ابو مسلم خراسانی کی شکل میں۔ اس چیلنج کو بھی اس نے لومڑی کی چال چل کر کے، طاقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ لومڑی کی چال چل کر کے اس نے اسے بھی ختم کر دیا۔ تو آج کا یہ درس کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اب مزید جو ہے اس پر کوئی تبصرہ کیے بغیر درس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ تزکیہ کی کلاس ہماری ہوگی، قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی، قرآن کا درس ہوگا، اور یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صاحب شروع کریں۔